آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، ایک بزنس کا خیال۔ یہ آتا کہاں سے ہے اور اسے حقیقت کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی، اور ہمارے پاس ایک بزنس کورس کے کچھ بہت دلچسپ نوٹس ہیں جو اسی سفر کی کہانی بتاتے ہیں۔ بالکل، ایک چھوٹے سے خیال سے لے کر ایک پوری ٹیم بنانے تک کا سفر، اور اس میں پاکستان بھر سے بہت ہی عملی مثالیں بھی ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف ان نوٹس کو پڑھنا نہیں بلکہ ان میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک قسم کا روڈ میپ ہے نا؟ جی، ایک روڈ میپ جو بتاتا ہے کہ ایک خواب کو زمین پر کیسے اتارا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال، آخر یہ لاکھوں کا بزنس آئیڈیا آتا کہاں سے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور نوٹس اس کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا کاروباری خیال اکثر آپ کے جذبے یعنی پیشن سے نکلتا ہے۔ جذبہ، یہ لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے۔ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف شروعات کے لیے ضروری نہیں، یہ وہ ایندھن ہے جو آپ کو اس وقت چلائے گا جب سب کچھ غلط ہو رہا ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہی نہیں تو آپ صبح 4 بجے اٹھ کر اس کے لیے محنت کیوں کریں گی؟ بالکل، جذبے کے بغیر مشکل وقت سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا جذبہ کیا ہے۔ کیا نوٹس اس میں کوئی مدد کرتے ہیں؟ ہاں، اور وہ بہت عملی طریقے بتاتے ہیں۔ پہلا قدم ہے خود شناسی۔ سوچیں کہ آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا چیز خوشی دیتی ہے۔ جیسے نوٹس میں اسلام آباد کی ایک لڑکی کی مثال ہے جسے جلد کی دیکھ بھال کا شوق تھا۔ بالکل، اس نے اسی شوق کو کاروبار میں بدل دیا۔ دوسرا طریقہ ہے اپنے ارد گرد مسائل تلاش کرنا۔ مطلب کوئی ایسی چیز جو آپ کو یا آپ کے دوستوں کو پریشان کرتی ہو؟ جی، جیسے چھوٹے شہروں میں بچوں کے اچھے معیار کی چیزیں نہیں ملتی۔ یہ ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک کاروباری موقع بھی، یعنی یا تو اپنے اندر جھانکیں یا اپنے باہر دیکھیں۔ اور تیسرا طریقہ شاید مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ آج کل چل کیا رہا ہے۔ بالکل، جسے مارکیٹ کے رجحانات کہتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں لوگ صحت اور آرگینک کھانے کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں۔ یہ ایک نیا موقع ہے۔ لیکن سب سے اہم قدم جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ ہے اپنے خیال کو آزمانا۔ جی، بڑا دفتر کھولنے سے پہلے انسٹاگرام یا دراز پی کے پر چند چیزیں بیچ کر دیکھیں۔ اسلام آباد کی اسی لڑکی نے پہلے گھر پر آرگینک صابن بنائے اور فیس بک پر بیچے۔ جب لوگوں نے پسند کیے تب جا کر اس نے اپنی دکان کھولی۔ واہ، تو یہ صرف ایک خیال پر رکنے والی بات نہیں ہے۔ نوٹس میں ایک اور بہت دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے، آئیڈیا ملٹیپلیکیشن۔ یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو نئے کاروباری لوگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے پہلے خیال سے ہی محبت کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی اسے آخری نہ سمجھیں۔ جی، آئیڈیا ملٹیپلیکیشن کا مطلب ہے اپنے خیال کو بہتر بنائیں، اس کے نئے ورژن بنائیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے برین سٹارمنگ۔ اپنے دوستوں کو چائے پر بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس خیال کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، جیسے اگر آپ آن لائن گروسری سٹور کھولنا چاہتے ہیں تو شاید کوئی دوست کہے کہ بھائی اسی دن ڈیلیوری بھی شامل کرو۔ اور نوٹس میں اسکیمپر جیسی تکنیک کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نام تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ اچھا؟ اس میں آپ اپنے خیال کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ کیا میں اس میں کچھ تبدیل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے کسی اور چیز کے ساتھ ملا سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر؟ جیسے ٹفن سروس ایک پرانا خیال ہے، صحت مند کھانا ایک نیا رجحان ہے۔ دونوں کو ملا دیں تو دفتر جانے والوں کے لیے ہیلدی لنچ باکس سروس بن گئی۔ یہ ایک نیا اور زیادہ طاقتور خیال ہے۔ اور اسی اسلام آباد والی لڑکی کی مثال لیں تو شاید اس نے صابن کے ساتھ سوچا ہو کہ میں لوشن بھی بنا سکتی ہوں یا مردوں کے لیے بھی کچھ بنا سکتی ہوں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر سب سے اہم قدم آتا ہے مارکیٹ کی توثیق، یعنی لوگوں سے پوچھنا۔ ہاتھ سے بنی جیولری کے کچھ ڈیزائن بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں اور پوچھیں اگر میں یہ بناؤں تو کیا آپ خریدیں گے؟ جی، نوٹس میں فیصل آباد کے ایک یونیورسٹی طالب علم کی مثال بہت اچھی ہے۔ وہ ایک چائے کا کیفے کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پہلے دوسرے طلباء سے بات کی۔ ہاں، اور انہوں نے کہا چائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ساتھ میں کچھ کھانے کو اور مفت وائی فائی بھی ہو تو ہم روز آئیں گے۔
اور اس چھوٹی سی رائے نے اس کے کیفے کو ایک کامیاب ہینگ آؤٹ اسپاٹ بنا دیا۔ بالکل۔ یہ فیصل آباد والے طالب علم کی مثال بہت زبردست ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا ہر اچھا خیال ایک کامیاب کاروبار بن سکتا ہے؟ نوٹس اس خیال اور موقع کے فرق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہر خیال ایک کاروباری موقع نہیں ہوتا۔ تو پھر موقع کیا ہے؟ ایک موقع وہ خیال ہے جو ایک حقیقی ضرورت کو پورا کرتا ہو، جس کے لیے لوگ پیسے دینے کو تیار ہوں اور جو بڑھ سکتا ہو۔ اور اسے پہچانے کیسے؟ اس کے لیے نوٹس ماحولیاتی سکیننگ کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے پاکستان میں فوڈ ڈیلیوری ایپس کی کامیابی بتاتی ہے کہ لوگوں کو سہولت چاہیے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہی نہیں کہ مارکیٹ پہلے ہی بھر چکی ہے؟ اگر سبھی لوگ فوڈ ڈیلیوری ایپس بنا رہے ہیں تو ایک نیا شخص اس بھیڑ میں اپنا راستہ کیسے بنائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نوٹس کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ویلیو پروپوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ یعنی آپ دوسروں سے مختلف یا بہتر کیا کر رہی ہیں؟ بالکل۔ کیا آپ کی ڈیلیوری سب سے تیز ہے؟ کیا آپ صرف گھر کے بنے ہوئے کھانے ڈیلیور کرتے ہیں؟ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو بھیڑ سے الگ کرتی ہے۔ جیسے پشاور کے اس نوجوان نے کیا جس نے دیکھا کہ پشتو کتابیں آن لائن نہیں ملتی۔ جی، اس نے ایک ایسی ضرورت پوری کی جس پر کسی اور کی نظر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک پرجوش خیال ہے جسے ہم نے ایک قابل عمل موقع میں بھی بدل دیا ہے۔ ظاہر ہے اگلا قدم ٹیم بنانا ہے۔ یہاں نوٹس ایک بڑے دلچسپ لفظ بوٹ سٹریپنگ پر بہت زور دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ پاکستان جیسے ماحول میں بہت اہم ہے۔ بوٹ سٹریپنگ کا سیدھا سادہ مطلب ہے کسی بڑے سرمایہ کار کا انتظار کیے بغیر کام شروع کر دینا۔ اپنی جیب میں جو پیسے ہیں اور دوستوں کی جو مہارت ہے، اسی سے۔ بالکل۔ اور نوٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیم ایک ہی دن میں نہیں بنتی، یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ تو آئیے ان مراحل کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آئیڈیا اسٹیج۔ یہاں ٹیم کیسی دکھتی ہے؟ اس مرحلے پر تو شاید آپ کا کوئی وہ دفتر بھی نہ ہو، یہ بس کچھ دوست ہیں جو ایک خیال پر کام کر رہے ہیں۔ اور ان میں کون کون ہونا چاہیے؟ ایک تو ویژنری ہوتا ہے، یعنی بانی۔ پھر شاید اس کی ایک دوست ہو جو مارکیٹنگ میں اچھی ہو، وہ پارٹنر بن گئی۔ کراچی کے ایک طالب علم نے آن لائن ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ایپ کا سوچا اور فوراً اپنے کمپیوٹر سائنس اور بزنس پڑھنے والے دوستوں کو اکٹھا کر لیا۔ اور جب خیال تھوڑا آگے بڑھتا ہے، یعنی ابتدائی اسٹیج پر، تب ٹیم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اب آپ صرف باتیں نہیں کر رہے بلکہ کچھ بنا کر بیچ رہے ہیں۔ اب آپ کو کام کرنے والے لوگ چاہیے، ایک پروڈکٹ ڈیولپر، ایک آپریشنز مینیجر، اور ایک سیلز والا بندہ جو پہلے گاہک لائے۔ جی بالکل۔ اور پھر آتا ہے ترقی کا سٹیج، یعنی گروتھ سٹیج، جب کاروبار واقعی چل پڑتا ہے۔ جی، اب آپ کا کاروبار ایک کمرے سے نکل کر پھیل رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنی ٹیم کا کپتان یعنی CEO چاہیے جو جہاز کی سمت طے کرے۔ یہ شاید بانی خود ہی ہوتا ہے نا؟ اکثر وہی ہوتا ہے۔ پھر ایک COO جو روزمرہ کے کام دیکھے، اور ایک CMO جو مارکیٹنگ سنبھالے۔ اور پھر آخر میں توسیع اور پختگی کے مراحل آتے ہیں۔ یہاں تو پھر بہت بڑی ٹیم کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ بالکل۔ توسیع کے مرحلے پر آپ کو بہت ماہر لوگ چاہیے، جیسے چیف ٹیکنالوجی آفیسر یعنی CTO۔ اور پختگی کے مرحلے پر جب آپ کی کمپنی ایک بڑا نام بن جاتی ہے، تب آپ کو مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے چیف اسٹریٹجی آفیسر یعنی CSO جیسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بانی ٹیم کاروبار کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ خود تو نہیں کر سکتے۔ یہاں بیرونی ٹیم کے اراکین کا کردار آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ کوئی بھی بانی ہر فن مولا نہیں ہوتا۔ تو ان بیرونی لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ان کی خصوصی مہارت۔ لاہور کے ایک سٹارٹ اپ کے بانیوں کو ایپ بنانی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ایک فری لانس ڈیولپر کی خدمات حاصل کی۔ اور ان کے نیٹ ورکس بھی بہت کام آتے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ اسلام آباد کے ایک مینٹر نے ایک نئے فیشن برانڈ کو کراچی کے بڑے بوتیک مالکان سے ملوایا۔ یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو وہ خود کبھی نہیں کھول سکتے تھے۔ اور وہ ایک نیا زاویہ بھی فراہم کرتے ہیں جو شاید اندر کے لوگ نہ دیکھ پائیں۔ جی ہاں، جسے فریش آئز کہتے ہیں۔ ملتان کے ایک ریسٹورنٹ نے ایک فوڈ بلاگر کو بلایا۔ اس بلاگر نے ایک ایسی ڈش کا مشورہ دیا جو بانی کے ذہن میں کبھی نہیں آئی تھی، اور وہ ریسٹورنٹ کی سب سے مشہور آئٹم بن گئی۔ واہ! تو یہ بیرونی اراکین کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف فری لانسرز ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کئی شکلوں میں آتے ہیں۔ مشیر اور مینٹور ہو سکتے ہیں، کنسلٹنٹ اور ٹھیکیدار جیسے وکیل یا اکاؤنٹنٹ۔
شراکت دار بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی یوٹیوبر کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ جی، اور پھر سرمایہ کار اور بورڈ ممبران بھی ہوتے ہیں جو پیسہ اور حکمت عملی دونوں لاتے ہیں۔ لیکن ان سب ماہر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان سے کام لینا بھی تو ایک فن ہوگا۔ بالکل، اس کے لیے نوٹس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہر کسی کا کردار بالکل واضح ہونا چاہیے، اور ان سے اچھے تعلقات بنانا بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ یہ صرف پیسے کا لین دین نہیں ہے۔ اسلام آباد کی ایک ہوم ڈیکور کمپنی نے ایک کنسلٹنٹ کو تحفے میں اپنی ایک ہاتھ سے بنی چیز بھیجی جس نے انہیں ایک میگزین میں جگہ دلوائی تھی۔ اس چھوٹے سے عمل نے ایک مضبوط رشتہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ٹیم بن گئی، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ لیکن ٹیم بنانا ایک بات ہے، اسے متحد رکھنا، خاص طور پر جب مشکلات آئیں، یہ ایک بالکل مختلف چیلنج ہے۔ اور شاید سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے، ایک مضبوط ٹیم ہی طوفان میں کشتی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ مواصلات اور شفافیت۔ اپنی ٹیم سے کھل کر بات کریں، انہیں بتائیں کہ کمپنی کیسی چل رہی ہے، چاہے خبر اچھی ہو یا بری۔ لاہور کے ایک سٹارٹ اپ کے بانی ہر ہفتے پوری ٹیم سے میٹنگ کرتے تھے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ وہ سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اور ایک مشترکہ مقصد کا ہونا بھی بہت ضروری ہوگا، ہے نا؟ ایک ایسی وجہ جو سب کو جوڑے رکھے۔ یقیناً، جب سب کو یقین ہو کہ وہ صرف نوکری نہیں کر رہے بلکہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہیں تو وہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ بالکل، اور لوگوں کے کام کو سراہنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا۔ کراچی کے ایک کپڑوں کے برانڈ نے عید پر اپنے درزیوں کو بونس دیا اور ان کی کہانیاں سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اس سے ان کا حوصلہ بہت بڑھا۔ لیکن حقیقی زندگی میں مسائل تو پھر بھی آتے ہیں۔ نوٹس میں کچھ بہت ہی حقیقی چیلنجز کا ذکر ہے: برن آؤٹ، خاندانی دباؤ اور باہمی تنازعات۔ جی، اور برن آؤٹ یعنی کام کے بوجھ سے شدید تھکاوٹ، یہ تو سٹارٹ اپ کلچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ زہر ہے۔ بالکل۔ اس کا حل کام اور زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے۔ فیصل آباد کے ایک سٹارٹ اپ نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے ہر 2 ہفتے بعد ایک اضافی چھٹی دینا شروع کر دی۔ اور خاندانی دباؤ؟ پاکستان میں تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، گھر کی ذمہ داریاں، والدین کی توقعات، یہ سب کام پر اثر ڈالتی ہیں۔ نوٹس کا مشورہ ہے کہ ایک لچکدار ماحول بنائیں۔ یعنی اگر کسی کو گھر پر ایمرجنسی ہے تو اسے سمجھیں۔ ہاں، لاہور کی ایک مارکیٹنگ ایجنسی نے رمضان میں ایک ملازم کو دیر سے آنے کی اجازت دی۔ یہ چھوٹی سی ہمدردی ٹیم میں وفاداری پیدا کرتی ہے جو لاکھوں کی تنخواہ بھی نہیں کر سکتی۔ آخری چیلنج ہے باہمی تنازع۔ جب لوگ ساتھ کام کرتے ہیں تو اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، اسے کیسے سنبھالا جائے؟ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ کھلی بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہماری ثقافت میں جہاں لوگ اکثر تنازع سے بچنے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ کیا نوٹ سے ثقافتی پہلو پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ نوٹس براہ راست اس پر بات نہیں کرتے، لیکن وہ اس کا حل لیڈرشپ میں دیکھتے ہیں۔ لیڈر کو خود ایک مثال بننا پڑتا ہے۔ مطلب اگر ٹیم لیڈ خود اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے تو دوسرے بھی کریں گے۔ جی، اور اگر وہ دوسروں کی رائے کو تحمل سے سنتا ہے تو آہستہ آہستہ ٹیم میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ کراچی کی ایک ڈیجیٹل ایجنسی میں 2 ڈیزائنرز کا جھگڑا ہو گیا۔ ٹیم لیڈ نے انہیں ایک ساتھ بٹھا کر کہا، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، بہترین کام کرنا، آئیے مل کر حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ نوٹس ایک بہت واضح خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ایک پرجوش خیال سے شروع کریں، اسے ایک حقیقی موقع میں تبدیل کریں، مرحلہ وار اپنی ٹیم بنائیں۔ باہر کے ماہرین کی مدد لینے سے نہ گھبرائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ آپ انسانوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ان کے چیلنجز کو ہمدردی اور اچھی قیادت کے ساتھ حل کر کے اپنی ٹیم کو متحد رکھیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ نوٹس ایک ٹیم کا ڈھانچہ بنانے کے لیے ایک بہترین روڈ میپ ہے، لیکن اصل غور طلب سوال جو شاید ان نوٹس سے بھی ایک قدم آگے ہے وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بنیادی قدر ہے، چاہے وہ اعتماد ہو، جدت ہو یا گاہک کا خیال، جو اس ٹیم کے لیے گوند کا کام کرے گی جب یہ روڈ میپ لامحالہ تبدیل ہوگا۔ کیونکہ ڈھانچے بدل سکتے ہیں لیکن قدریں ہی ہیں جو طوفان میں بھی ٹیم کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.